بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم تھے، ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کرتے رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا طوطیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 یا 158 میں اس واقعے کو یوں فرماتا ہے کہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کافر ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔
حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا غزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا، اس چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ آپ نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مرحلی میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد کو دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچنے کو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کے آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور وہ نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرح اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔